کیونکہ اللہ جانتے تھے یہ جتنے بھی برے ہیں یہ ٹھیک ہو گئے نا تو ان سے زیادہ ٹھیک بھی پھر کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کو ایک ابھی مدینہ کا واقعہ سناؤں میں. ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے شیخ استاذ بھی میں ان کے ساتھ تھا. تو ہم عصر سے پہلے وہاں جا کے نا جو قدیم مسجد نبی جو اوریجنل نبی کے دور میں تھی وہ کوشش ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھنے کی. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا 2 عربی جو ہے نا مدینہ منورہ کے مقامی وہ ہمارا بہت اکرام کر رہے ہیں, ایسے جھک جھک کے مل رہے ہیں اور افطاریاں لا کے وہ رکھ رہے ہیں. وہیں کے مقامی تھے اور بڑی اونچی فیملی سے ان کا تعلق تھا. میں ان کس فیملی سے تعلق تھا میں نام نہیں بتاؤں گا, اس میں کوئی مصلحت ہے نا, کس کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے قریبی. تو بڑے اچھے خاندان کے وہیں کے مقامی بہت خدمت کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ ان کو ہو کیا گیا ہے. اچھا میرا نام بھی جانتے ہیں, کہتے ہیں شیخ مفتی طارق مسعود. میں نے کہا نام ٹھیک ہے نا. اچھا ہمارے استاذ کی بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں. بھائی میں حیران یار ان کو ہو کیا گیا ہے, اتنی محبت. پھر افطاری کے وقت میں نا لقمہ بنا کے کھلا رہے ہیں مجھے بھی اور استاذ کو بھی. ہمارے عربی لوگ نا کسی کو لفٹ نہیں کراتے جو سعودی عرب میں رہا ہے نا ان کو پتا ہے, اور سعودی بھی ہو اور اتنی بڑی فیملی سے تعلق بھی ہو. اچھا لقمہ بنا کے کبھی پنیر لا کے رکھ رہے ہیں, کبھی کیا رکھ رہے ہیں. تو میں نے پھر پوچھا, میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھائی اتنا فری کیوں کرا رہے ہیں. پھر انہوں نے خود بتایا, انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں تبلیغ سے جڑتے ہیں, تبلیغ والوں کے ساتھ. انتم اخرجتمونا من الضلالۃ الی الہدایہ, یہ اس کے الفاظ. تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا ہے, یعنی تبلیغ والے. تو ہم بھی چونکہ پاکستان سے ہیں نا, نسبت ہماری بھی انہوں نے پاکستان سے جوڑ دی نا تبلیغ سے, کہ ہم تو گمراہی میں جا رہے تھے, تبلیغ والے آئے ہمیں اللہ کے راستے میں جوڑا اور ہم گمراہی سے نکل کے کدھر آ گئے, ہدایت کی طرف. تو اب جو بھی پاکستانی ان کو لگے گا نا تھوڑا سا پگڑی شگڑی, تھوڑا سا تبلیغی اسٹائل, وہ اس کا یہی اکرام کرتے ہیں. یہ میں ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ جذبات نہیں بن رہے. جب یہ سن رہا تھا نا میں ان سے, تو جو اس وقت میرے جذبات تھے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں اپنے آنسوؤں کو چھپا رہا تھا ان سے, اور کافی دیر تک میرے آنسو بہتے رہے ہیں کہ یار کیسے خاندانی لوگ ہیں. ہمارے یہاں کسی کو پکڑ کے سہروزہ لگا دو, انسان کا بچہ بن بھی جائے گا نا پھر بھی بھول جائے گا. آپ ملے نا یار تو نے میرا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے, کیا ہو گیا, رکھ لی تو ہے ایسے کرے گا نا تو کیا ہو گیا. بھائی آپ نے میرا بیان سن کے سنا ہے کہ کوئی اللہ نے توبہ کی تو ہاں دے دی تھی, تو وہ تو بہت ہیں دنیا میں, تو کیا کریں, بھول جاتے ہیں نا. میں نے کہا بھائی ہم نے ڈائریکٹ اس کو دعوت بھی نہیں دی ہے, دعوت دی تبلیغ والوں نے, اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے ہر پاکستانی مولوی کو وہ عزت دے رہے ہیں, اکرام کر رہے ہیں, کھجوریں پنیر میں اور مکھن میں ڈبو کے کھلا رہے ہیں. ہم نے کہا واڑے وہاں حاجی عبدالوہاب صاحب زندہ باد. قربانی تو وہ دے کے گئے, پیڑے کون کھا رہا ہے, قربانی تو حاجی صاحب دے کے چلے گئے نا, حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ. پیڑے کون کھا رہا ہے, بعد والے, ہم جیسے نالائق کیا کر رہے ہیں, پیڑے کھا رہے ہیں. لیکن میں نے کہا ان کے جذبے کو دیکھو یار, مدینہ منورہ کے ہیں یہ, اتنی اونچی فیملی سے ان کا تعلق ہے, لیکن ان پر کسی نے تھوڑا سا احسان کر دیا تو اب یہ احسان فراموشی بولو نہیں ہے, یہ اٹ از کالڈ خاندانی. سمجھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا نا, اس قوم میں کچھ واقعی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے عربوں کی سلیکشن کی ہے. ایک بڑی خاندانی پوائنٹ کی بات میں بیچ میں بتاؤں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب محاصرہ کیا نا مشرکین مکہ نے, عرب میں نا کچھ بڑے خاندانی قسم کی صفات تھیں. اگرچہ وہ کافر تھے, اگرچہ وہ مشرک تھے, لیکن غیرت لیس قوم نہیں تھی. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں اس لیے بھیجا کہ ان کے اندر اچھی صفات ہیں, ان صفات کا رخ چینج کرنا ہے. جو بغیرت لوگ ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے, وہ اچھے ہو کے بھی خراب ہی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا نا ابو جہل نے, اس میں ابو جہل بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, تو گھر کے اندر نہیں گھسے بغیر پرمیشن کے. وہ یہ کر سکتے تھے نا, گئے دروازہ توڑ کے اندر, بولو نا کیوں عرب میں اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اتنا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کے چلے گئے, تشریف لے گئے. ورنہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے نا اچانک دیواریں پھلانگ کے گھر میں چلے جائیں,
نا 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 نا, ابو جہل ہونے کے باوجود اس حرکت کو کیا سمجھتا تھا؟ غیر اخلاقی. آج کتنے لوگ ہیں دین کا لیبل لگا کے لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں اور انہی کی عورتوں کو جھانکا تاکی کرنا شروع کر دیتے ہیں, انہی کے گھر سے چوریاں کرتے ہیں, انہی کے گھر سے خیانت کرتے ہیں. تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں. خیر, تو یہ آیت یاد کر لیں, ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہ پوری آیت یاد کر لیں. کیا تم آخرت چھوڑ کے اس دنیا کے چند ٹکوں پہ راضی ہو گئے ہو؟ اگر ہو گئے ہو, فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, تو سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی نہیں ہے بلکہ بہت تھوڑی ہے. آج جس کو پوری دنیا بھی ملی ہوئی ہے نا, بدماشی کر کے زندگی گزار رہا ہے, کل اس کا انا للہ ہونے والا. تو کوئی ٹینشن نہیں, مسلمان دنیا سے دل بالکل بھی نہیں لگاتا. ایک کام کر لو, بس آخری بات, سچی مچی کی آخری بات, ایک کام یہ کر لو, اس دنیا کو لفٹ کرانا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو کیا کرو؟ لفٹ کرانا. کسی کی بڑی گاڑی ہے, دعا دو, یہ نہیں کہ اس کو بولے یہ کچرا ہے کچرا, ایسا بھی نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کوئی بڑا بینک بیلنس ہے, اس کا کاروبار کروڑ پتی آپ کو بتا رہے ہیں, آپ بولو ماشاء اللہ, اللہ عزت دے اور ترقی دے. دل میں یہ کرو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار, قارون سے زیادہ ہے بھائی, قارون سے زیادہ. تو کہاں گیا قارون؟ انا للہ ہو گیا, مرا ہوا ہے. کوئی کیا میری چودراہٹ, میری حکومت, یہاں بھی میری چلتی ہے, وہاں بھی میری, ماشاء اللہ, اللہ اور ترقی دے. دل میں بولو کہ بھائی فرعون سے زیادہ ہے, دل میں, اس منہ پہ نہیں بولنا, رکھ کے چماٹ لگائے گا وہ. بولو بھائی فرعون سے بھی زیادہ ہے, دل میں بولو, تاکہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہ آئے, دنیا کی محبت آپ کے دل میں نہ آئے. اس رمضان میں یہ فیصلہ کر لو, اس دنیا کی محبت کو کہاں بھیجنا ہے؟ تیل لینے بھیجنا ہے, ایسی کی تیسی یار, کوئی دو ٹکے کی نہیں ہے. دنیا رکھو ضرور, دل میں گھسنے نہ دو. دل میں گھسنے کا مطلب آپ غریب کو بے سے بغیرت سمجھنا شروع کر دو, اور کیا ہے, یو سے الو سمجھنا شروع کر دو. جو آج کل فیس بک یوٹیوب پہ نا غریبوں کو بڑا تانے دیے جا رہے ہیں, او بھائی یہ غریب اگر عمل اچھا ہے, خدا کی قسم کروڑہا گنا خوش قسمت ہے, اور مالدار جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑے دنوں میں مر جائے گا. اور مالداروں میں ٹینشن کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے, ڈپریشن زیادہ ہے, کیونکہ سب کچھ ہے نا, تو اب سمجھ میں نہیں آتا اب کریں کیا. اب دسترخوان میں 20 چیزیں آ گئی, تو بوفے میں ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بوفے میں ٹینشن ہوتی ہے, یہ کھاؤں, بٹیر بھی کھانے ہیں, مچھلی بھی کھانی ہے, اور چکن بھی کھانا ہے, کیا کھائے آدمی, تو تھوڑا تھوڑا سب کھا کے کسی کام کا نہیں رہتا. غریب کو انتہائی شدید بھوک کے بعد دال چاول ملتے ہیں, اس کو پتا ہے یہی پھوڑنا ہے, شروع میں بھی یہی, اور اینڈ بٹ لک میں چبا کے کھاتا ہے, وہ ایسے چبا کے کھائے گا نا, مزہ آئے گا اس کو. تو یہ جو زیادہ دولت ہے نا, یہ نعمت اس وقت ہے جب اللہ کی مرضی میں استعمال ہو, پھر نعمت ہے. پھر دولت مند غریب سے آگے نکل جائے گا قیامت کے دن, کیونکہ اس کو وہ زیادہ خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے. لیکن عام طور پہ جب دولت آتی ہے تو یہ نعمت ملتی نہیں ہے. تو اس لیے رمضان میں ایک فیصلہ کر لو کہ دنیا کو لفٹ کرانا چھوڑ دو. وہ کہہ رہے نا 1000 گز کا بنگلہ, فلانا بنگلہ, ڈمکانا بنگلہ, بولو مٹی ہے بھائی. تبلیغ والے کہتے ہیں مٹی کی 2 قسمیں ہیں, دیر آر 2 types آف مٹی, ایک کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی. ایک یوں ہوتی ہے, اور ایک سائنسدان اسے یوں بنا کے جہاز بھی وہ لوہا بھی زمین سے ہی نکلتا ہے نا. ایک ہوتا ہے ذرا وہ پروفیشنل طریقے سے راکٹ بنا کے خلا میں پھینک دیا ہے. کیا ہے فن ہے بھائی, راکٹ نے بھی بالآخر اوپر ہی پھٹ جانا ہے یا نیچے آ کے پھٹ جائے گا. نہیں تو جس نے جو راکٹ میں بیٹھ کے گیا ہے وہ بالآخر قبر میں ہی جائے گا نا. وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنسی ترقی چھوڑ دو, دل لگانا چھوڑ دو. ویسے ہی مسلمان راکٹ نہیں بنا رہے, پتہ چلا اور ہی پیچھے ہٹ گئے. تو دل لگانا چھوڑ دو, 2 ٹکے کی ہے, 2 ٹکے کی. اور بار بار یہ آیت سوچا کرو, ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت چھوڑ کے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, تو سمجھ لو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل آخرت ہے بھائی, ہم آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, ہم دنیا کو لفٹ کرانے والے لوگ نہیں. مفتی صاحب آج کل تراویح میں امام اور مقتدیوں نے ہاتھوں میں قرآن موبائل لیے ہوئے ہوتے, یہ جائز نہیں ہے. اس کی دلائل پھر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. بعض عرب علماء اس کے قائل ہیں لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہیں. ویسے بھی آپ دیکھو نا ایک بات, اگر اس کی عمومی ایک روایت ہمیں ملتی ہے, لیکن اگر اس کی عمومی اجازت ہوتی تو خلفائے راشدین کے دور میں جو ابی ابن کعب کے پیچھے